محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کا اور اس کے بعد کی آیت کا انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں مطالعہ کرنے کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر رہو، اور یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ پچھلی آیت نمبر 282 میں ہم جو پڑھے تھے، 282 میں جو پڑھے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، یعنی تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے قرض حاصل کرے، تو اس کے جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر قرض لو یا قرض دو تو اس صورت میں ایک اچھے نالج رکھنے والے انسان سے اس کا کیا کہتے ہیں تمسک بنا لو، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو ڈرافٹ کر لو، ایک پیپر بنا لو اس کا، اور پیپر کے اوپر دونوں طرف کے افراد کی سگنیچر ہو، اور کیا کہتے ہیں اس میں دو آدمی کو گواہ بنا لیا جائے، یعنی وٹنسز بھی ہو اس کے اندر، اور اس اچھی سے ڈرافٹنگ ہو، نالج والے انسان کے ذریعے اس کی ڈرافٹنگ کروائی جائے، اور ہاں اس کو لکھوائے وہ آدمی جو قرض لے رہا ہو۔ اس طرح کے احکام اس کے اندر بتائے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم حالت سفر میں ہو، مسافر آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، دونوں چاروں مل کر سفر کر رہے تھے، دو چار افراد مل کر، اور ان میں سے کسی ایک کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، وہ اپنے ساتھی سے قرض لیتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر رہو اور تم کو کوئی ڈرافٹنگ کرنے والا، قرض نامہ لکھنے والا فرد نہ ملے، آپ پیپر بنانا چاہتے ہیں لیکن حالت سفر میں ہیں تو یہ سارے فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں اور لکھنے والا نہیں ملے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ کسی کوئی چیز کو رہن رکھا دے، رہن کہتے ہیں نا، مورٹگیج کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں، تو کوئی چیز کو رہن رکھا دے جس سے قرض لے رہا ہے، اس کے پاس قرض لینے والا فرد جس سے قرض لے رہا ہے اس کے پاس کچھ رہن رکھا دے، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، کوئی رہن والی چیز اس کے قبضے میں دے دے، کپڑا ہو، جیولری ہو، کیا کہتے ہیں مکان کے پیپرز ہو، کوئی اس طرح سے کوئی چیز اس کے پاس قبضے میں دے دے اطمینان کے لیے، اطمینان، کیونکہ پیپر تیار نہیں ہو رہا ہے اور سامنے کوئی گواہ نہیں ہے، ڈرافٹنگ کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی جب قرض لے رہا ہے تو اس کے پاس کچھ رہن رکھا دے۔ اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی مرتبہ رہن پر سامان لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی یہودی سے کھانا لیے تھے، یعنی کھانے کی کافی ضرورت اس وقت محسوس ہو رہی تھی اور کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا لیے تھے، لیکن حضور کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا اس کی رقم ادا کرنے کے لیے، تو رقم لا کے ادا کرنے تک، یعنی جو پیمنٹ کرنا ہے وہ قرض کے طور پر تھا، سامان لے لیے لیکن جو پیسے دینا تھا وہ ابھی قرض کے طور پر تھا، اس کو دینا باقی تھا، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زرہ رکھائے تھے۔ زرہ کہتے ہیں نا وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے، آرمر کہتے شاید اس کو، شاید آرمر کہتے ہیں اس کو، درع کہتے ہیں عربی زبان میں، لوہے کا لباس، تیر تلوار وغیرہ سے بچنے کے لیے جنگ میں، تو وہ جو زرہ ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زرہ اس کے پاس رکھا کر کھانا لیے تھے، پھر جب رقم کا انتظام ہو گیا تو رقم ادا کیے اور وہ جو رہن زرہ رکھائے تھے اس کو واپس حاصل کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سفر پر ہو اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا تم کو نہ ملے تو ایسی صورت میں تمہارے پاس جو زرہ ہے، تمہارے پاس جو بھی سامان ہو، جو کچھ بھی سامان تمہارے پاس ہو، وہ سامان کو تم قرض کیا کہتے ہیں رہن کے طور پر، مورٹگیج کے طور پر رکھ کر اپنا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر ایسی صورتحال ہو کہ تم میں سے بعض دوسروں پر اعتماد کر لے، ایک ایسی صورت بھی ہوتی نا کہ قرض دے رہے ہیں آپ اور آپ لکھوانا بھی چاہتے ہیں لیکن اب
کیا کہتے ہیں سفر میں ہیں اور انتظام نہیں ہے، یا کیا کہتے ہیں دینے والے کو، جس کو دے رہا ہے اس پر بھرپور اعتماد ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض یعنی دینے والا لینے والے پر بھروسہ کر رہا ہے، نہ وہاں پر کوئی چیز رہن رکھائی گئی ہے، نہ وہاں پر کوئی پیپر لکھایا گیا ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پس جو آدمی کیا کہتے ہیں امانت لیا ہے، کسی اور کا پیسہ لیا ہے، قرض کے طور پر لے رہا ہے قرض، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر امانت کہہ رہا ہے اس کو۔ امانت کیوں کہہ رہا ہے؟ امانت اس لیے کہہ رہا ہے کہ نہ لون کا پیپر بن رہا ہے، نہ کوئی چیز رہن رکھائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے سنسیریٹی کو اور اس کے احساس کو، اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس کو نام بدل کر، قرض کے نام کو بدل کر یہاں پر امانت کہہ رہا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس جس کسی کے پاس امانت رکھائی گئی تھی یعنی اس کو قرض دیا گیا تھا، وہ اپنی امانت کو مکمل طریقے سے لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور یہ معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو کہ اس کا پروردگار ہے۔ وَلْيَتَّقِ، اور ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، رَبَّهُ، جو کہ اس کا پروردگار، اس کا پالنے والا ہے، پالنے والے خدا سے ڈرے، کیونکہ اب وہاں پر دینے والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اور کوئی دوسرا سامان، کوئی رہن وغیرہ بھی نہیں رکھا، وہ جسٹ آپ کے اوپر بھروسہ کیا۔ جب آپ پر بھروسہ کیا ہے، جس کو قرض دیا ہے اس پر بھروسہ کیا، تو وہ جو قرض دار ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پورا کیا کہتے ہیں پوری امانت داری کے ساتھ اس کا قرض لوٹائے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں، معاملات کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ گواہی یعنی کیا کہتے ہیں جب کبھی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو لوگ خوشی خوشی وٹنس بنتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ میں دیکھا ایسا لوگ کو، ان کو مزہ آتا ہے سگنیچر کرنے میں، ہاں میں ایک وٹنس بنتا ہوں، وہ وٹنس بن جاتے ہیں، ہاں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اختلاف ہو جائے اور جج کے سامنے یا جہاں پر بھی اس کی بیٹھک ہوتی ہے، پنچ بیٹھتا ہے اور وہ محل بیٹھ کر اس کی گفتگو ہوتی ہے، بھئی کون گواہ تھے تم بولو، تو وہاں پر جو ہے پھر لوگ فرار ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں گواہیوں کے چکر میں پڑنا، نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تمہارے پاس جس چیز کی گواہی ہو، تم جس چیز کو جانتے ہو، اس گواہی کو تم چھپانا نہیں، اس کو تم چھپانا نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور ومن، اور جو کوئی یکتمہا، اسے چھپائے گا، گواہی کو چھپائے گا، جانتا ہے کیا کہتے ہیں ڈیل میں حاضر تھا، اس کا گواہ تھا، سگنیچر کیا تھا، وٹنس بنا تھا، لیکن جب گواہی دینے کا ٹائم آیا، ویسے ٹائم پہ وہ گواہی کو چھپا دیا ہے، جی فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس وہ گنہگار دل والا ہے۔ جو آدمی گواہی چھپائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس وہ گنہگار دل والا ہے، وہ دل والا ہے، وہ دل ہے اس کا جس کا دل گنہگار ہے۔ آثِمٌ قَلْبُهُ، گنہگار تو ویسے یعنی جو بھی عمل ہوتا ہے انسان کا وہ دل سے ہوتا ہے، اور گنہگار جو ہوتا ہے وہ پورا انسان ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر قلبہ کیوں کہا؟ بعض وقت طریقہ ہوتا ہے بات میں زور ڈالنے کے لیے، بات میں کسی چیز پر زور ڈالنے کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں دیکھا، پھر کوئی آدمی اس پر زور دینے کے لیے بولتا ہے بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کس کی آنکھوں سے دیکھتے تھے ورنہ؟ جی میں اپنے کانوں سے سنا، میں اپنے کانوں سے سنا کہتے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں۔ حالانکہ سنا جب کہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ نہ ناک سے سنے گا نہ آنکھ سے سنے گا، وہ سنے گا تو اپنے کان سے ہی، لیکن انداز بیان ہوتا میں اپنے کانوں سے سنا، یعنی قوت دے کر بولنا چاہتا ہے کہ میں سنا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میں دیکھا کہنے کے لفظ پر زور دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے انسان کی طرف گناہ کو پوری انسان کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کے دل کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور دل جس میں انسان کے اندر سب سے اصل مقام پر ہوتا ہے کہ وہیں سے نیتیں، وہیں سے ارادے، وہیں سے ایمان، وہیں سے کفر نکلتا ہے، یعنی جو مرکز جس میں انسان کے اندر نیتوں کا مرکز وہ دل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زور دینے کے لیے، بات پر وزن ڈالنے کے لیے فرما رہا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے، اس کا دل گنہگار ہے۔ یعنی گواہی چھپانے سے ہوتا کیا کہ آپ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، لیکن گواہی کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت حال معلوم کرنا۔
ان میں اختلاف ہوگا، انہوں کچھ بول رہے ہیں، انہوں کچھ بول رہے ہیں، اس وقت کون وٹنس تھے؟ آپ تھرڈ پرسن ہیں، آپ سنا دیجئے اس وقت کیا ہوا، تو اس وقت کی سچویشن معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جج کو یا فیصلہ کرنے والے کو جسٹس کرنے میں اور فیصلہ سنانے میں آسانی ہوتی۔ اور آپ فیصلے کے معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ آپ جو گواہی آپ کو آتی ہے، معلوم ہے، وہ نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔